بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری جلد اول آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر 46 کا۔ یہ حدیث تھوڑی ساری طویل ہے، اس لیے ایک ہی حدیث کا مطالعہ کریں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ چلیں میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کی تھوڑی ساری تفصیل میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آواز کی بنبناہٹ سنائی دیتی تھی، لیکن جو وہ کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ وہ قریب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے فرائض کے متعلق دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفلی نماز ادا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے؟ اس شخص نے کہا، کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزہ فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھے۔ راوی فرماتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس شخص نے کہا، اس فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی زکوٰۃ فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ دے۔ راوی فرماتے ہیں، وہ شخص واپس گیا تو یہ کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں ان احکام پر نہ اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران رہے گا اگر اپنی بات کو سچ کر دکھائے گا۔ صدق اللہ و صدق رسول العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ حدیث نمبر 46 بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس میں اسلام کے فرائض کا پوچھا بنیادی طور پر ایک شخص نے، بدو کہہ سکتے ہیں اس کو، جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے نبی علیہ السلام سے فرائض کا پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پہلے 5 نمازوں کا بتایا۔ اس نے کہا کہ میں یہ 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھوں گا، یعنی کہ میرے پہ کوئی فرض نہیں ہے، میں صرف فرض ادا کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے رمضان کے روزوں کا بتایا، تو اس نے کہا کہ یہی روزے فرض ہیں، میں کوئی نفلی روزہ نہیں رکھوں گا۔ میں آپ کو اس کی آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ زکوٰۃ کے متعلق، تو آپ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ کا بتایا، تو اس نے کہا کہ بس میں زکوٰۃ ہی دوں گا، نفلی صدقہ وغیرہ نہیں دوں گا۔ پھر جب وہ شخص واپس گیا تو جاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ان فرائض میں نہ کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا، یعنی کہ ایز اٹ از میں ان کو نبھاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران رہے گا اگر اپنی بات کو سچ کر دکھائے گا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ دین اسلام میں سختی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، یعنی کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ اتنا کریں۔ دیکھیں، منیمم دیا گیا ہے۔ شریعت کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ کم سے کم زاد راہ، ٹھیک ہے، جو انسان کو اس کی منزل کی طرف لے جائے۔ تو یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ تو بنیادی طور پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرائض ہیں، اگر کوئی شخص نیک نیتی سے، صدق دل سے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے صرف فرائض کو ہی نبھاتا رہے گا، تو تب بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران رہے گا۔ تو اس چیز سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم فرائض کو تو نبھانا شروع کریں، نوافل کی طرف پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمت دے گا، ہم اس کی طرف بھی آ جائیں گے۔ تو خیر، یہ ایک بنیادی نقطہ سمجھنے والا یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں فرائض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگلی حدیث کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔